الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی آیت میں بھی اللہ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور وہی ہر نعمت کے ذکر کرنے کے بعد جو اس نعمت کے لائق جملہ تھا وہ ارشاد فرمایا۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کے اصل اور اول شخصیت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور وہ مٹی بھی کوئی بہت ایسی نہیں تھی، بلکہ ٹھیکرے کی شکل، یعنی جو مٹی سوکھ کر بجنے لگتی ہے اگر ایک دوسرے کے ساتھ مارو، ایسی مٹی جو گارے کی شکل میں تھی، گارے کے بعد وہ سوکھ گئی اور ٹھیکرے کی شکل میں ہو گئی، اور اگر ایک مٹی کو دوسری مٹی کے ساتھ مارا جائے تو آواز آنے لگے۔ اس ٹھیکرے والی مٹی سے اللہ نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور انسان کے مقابلے میں جنات، ان کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے آج کل کے دور میں لوگ سرے سے یہ انکار کر دیتے ہیں کہ جنات اس طرح کی کوئی چیز، کوئی شے موجود نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ انسان کو بھی پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ کا تصرف کہ انسان کو مٹی سے بنا کر ایسا بہترین بنا دیا کہ عزت عطا فرما دی، اپنی نیابت کا تاج عطا فرما دیا۔ انسان کے حق میں اس کا اول شخصیت کا مٹی سے پیدا ہونا یہ ایک نعمت ہے، اور جنات کا آگ سے پیدا ہونا بھی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اسی نعمت کے اظہار میں اللہ نے فرمایا
اشارہ کرتے ہوئے جن و انس سے پوچھا جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ رب جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب کا مالک ہے۔ یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں آیت میں تو 2 مشرق اور 2 مغرب کا ذکر فرمایا، اسی طرح 29ویں پارے میں سورہ معارج میں آپ پڑھیں گے، وہاں فرمایا ہے رب المشارق والمغارب، جو بہت ساری مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ اور سورہ رحمان میں 2 مشرقوں کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ مزمل میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں آئے گا رب المشرق و رب المغرب، یعنی ایک مشرق ایک مغرب کا مالک ہے۔ تو آخر یہ کہیں اللہ بہت سارے مشرقوں کا ذکر فرما رہے ہیں، کہیں بہت سارے مغربوں کا ذکر فرما رہے ہیں، کہیں 2 مشرق کا ذکر فرمایا، کہیں ایک مشرق کا ذکر فرمایا، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس میں تطبیق دی گئی ہے اس طرح کہ دیکھیے سورج روزانہ نئی جگہ سے نکلتا ہے اور نئی جگہ ڈوبتا ہے۔ کس طرح کہ آپ دیکھیں اگر سورج کے نکلنے کی جگہ اور دن، گرمیوں میں دن لمبا ہوتا ہے اور سورج کا مدار دن کے اندر لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور سردیوں کے اندر دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے۔ تو یہاں سورہ رحمان کے اندر اللہ نے جو 2 مشرق کہا، مراد لیا کہ گرمیوں کے بڑے سے بڑے دن میں سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے، ایک تو وہ مراد ہے۔ اسی طرح سردیوں کے دن میں سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے، اللہ نے ان سردی اور گرمی کے اعتبار سے 2 مشرق اور 2 مغرب کو بولا ہے۔ اور جہاں اللہ نے سورہ معارج میں بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب کے رب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ روزانہ سورج ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ منٹ منٹ کے اعتبار سے روزانہ فرق ہوتا رہتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اللہ ایک سورج جو آج نکلا ہے وہ کل اپنی جگہ سے نہیں بلکہ ذرا کھسک کر نکلے گا، اور آج جہاں غروب ہو رہا ہے کل وہاں غروب نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ نے بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب کے رب ہونے کو سورہ معارج کے اندر بتلایا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل کے اندر اللہ نے ایک مشرق ایک مغرب کہا، تو وہ روزانہ کا جو ایک سورج نکلا ہے اور اس کے نکلنے کی جگہ مشرق ہے، وہاں اس کو بتلایا ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کا کمال ہے، قدرت ہے کہ روزانہ سورج موسم کے اعتبار سے کبھی دن لمبا کبھی دن چھوٹا، اور اس لمبے اور چھوٹے دن کے اندر انسان کی بہت سی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ یہ موسم کی تبدیلی پھلوں کے اندر ذائقہ لاتی ہے، یہ رات کے اندر چاند کا نکلنا اور رات کا آنا اور سورج کا غروب ہونا، یہ بھی کھیتیوں کے اندر عجیب تبدیلی لاتا ہے۔ اسی نعمت کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس سورج کے مشرق اور مغرب کے رب ہونے، یعنی اس کے نکلنا اور غروب ہونا، اس سے انسان کی بہت سی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ بتلاؤ ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا خدا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، تم اپنے پروردگار کی
کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ سورج کا نکلنا نئی جگہ سے اور غروب ہونا، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ دیکھو دو دریا، دنیا کے اندر دو طرح کے پانی پائے جاتے ہیں، ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کھارا پانی بھی زمین کے اندر موجود ہے اور میٹھا پانی بھی موجود ہے، کہیں میٹھا ہے تو کہیں کھارا ہے، اور بظاہر سمندر کے اندر کھارا پانی موجود ہے اور چشموں ندیوں کے اندر میٹھا پانی موجود ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ زمین کے اندر ایک جگہ پانی رہتے ہوئے آپس میں نہیں ملتا، بتاؤ وہ کون سی طاقت ہے جو کھارے پانی کو میٹھے پانی میں اور میٹھے پانی کو کھارے پانی میں ملنے نہیں دیتی۔ بظاہر پانی پانی ایک ہے، اور کھارے پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے اور میٹھے پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ اگر اتنا بڑا دریا سمندر اللہ اگر اس کو کھارا نہیں بلکہ میٹھا بنا دے، تو اللہ نے اگر اس کو کھارا بنایا ہے تو اس کے اندر بھی مصلحتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سمندر کے اندر کوئی بھی چیز مل جائے تو وہ سمندر کے پانی کو خراب نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ کھارا پن اس کو کاٹ دیتا ہے، نمک ختم کر دیتا ہے۔ یہ بھی انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے سمندر کا ہونا، کہ آپ کو اس میں سفر کرنا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، سامان کو لے جانا ہے، سمندر خراب نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی طاقت کو بتلایا، اس کی ایک شکل علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ظاہر ہے، اور ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ جہاں سنگم ہوتا ہے وہاں دو دریا آپس میں ملتے بھی ہیں، لیکن دونوں دریا ملنے کے باوجود دونوں میں فرق بظاہر محسوس ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ملے ہوئے حقیقتاً نظر آتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک قدرتی طور پر ایک حجاب اور ایک پردہ ہوتا ہے۔ بتاؤ کس کی طاقت ہے کہ دو دریا بظاہر مل بھی رہے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ آڑے آیا ہوا ہے جو دونوں دریاؤں کو، ایک کے پانی کو دوسرے کے پانی سے ملنے سے روکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری نعمت ہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اس پانی سے تمہاری بہت سی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اسی پانی سے، دریا کے پانی سے، سمندروں کے پانی سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے، جس کا جو طبی اعتبار سے بھی کام آتا ہے اور تجارتی اعتبار سے بھی کام آتا ہے۔ لوگ اس کی تجارت کرتے ہیں، لہذا تمہارے اس سے مفاد وابستہ ہیں۔ اللہ نے مخاطب کیا کہ بتاؤ کون کون سی نعمتوں کو مخاطب تم جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اسی سمندر کے اندر تم بڑے بڑے جہاز بنا کر چھوڑ دیتے ہو، کہیں وہ جہاز کھڑے ہیں، کہیں وہ جہاز چل رہے ہیں، جو بظاہر اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ بتلاؤ وہ کون سی طاقت ہے جو سمندروں کے اندر پہاڑوں کو، جو سمندروں کے اندر جہازوں کو پہاڑوں کی طرح قائم رکھے ہوئے ہے اور وہ سامان سے لدے ہوئے ادھر سے ادھر جاتے آتے رہتے ہیں۔ اے مخاطب، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے اپنے انعامات سورہ رحمان کی ہر آیت میں انسان کو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی، اللہ نے ہر انعام یاد دلایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے انسان کو، یعنی انسان اول، انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتلاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، اللہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے، یعنی گرمی میں سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے، سردیوں کے چھوٹے سے چھوٹے دن میں سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے، سب کا مالک خدا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی نے دو دریاؤں، دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ اب بتلاؤ کہ تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان دونوں سمندروں سے، یعنی کھارے اور میٹھے پانی سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اب بتلاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اللہ کے قبضے میں ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اب بتلاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔